السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں میں سے سب سے زیادہ پیاری تھی، کیونکہ ساری لڑکیوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سب سے چھوٹی تھی۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ جواب میں فرمایا فاطمہ سے۔ پوچھنے والے نے دوبارہ پوچھا کہ آدمیوں میں کون زیادہ محبوب تھا؟ جواب میں فرمایا کہ فاطمہ کا شوہر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی اور سے تبلیغ کا حکم ہوا اور آپ نے اللہ کے حکم سے توحید کی دعوت دینا شروع کر دی، تو مکہ کے قریش آپ کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح سے آپ کو ستانے لگے۔ آپ کی تکلیف سے آپ کی پاک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی اولادیں سبھی کو تکلیف پہنچتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کم عمری میں اپنے والد کی ان تکلیفوں کو دیکھ کر بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے قریب نماز کی نیت باندھ لی۔ وہی قریش اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان میں سے ایک بدبخت نے مجلس میں حاضر لوگوں سے کہا کہ بولو، تم میں سے کون اس کام کو کر سکتا ہے کہ فلاں خاندان نے جو اونٹ ذبح کیا ہے اس کی اوجڑی اور خون لے آؤ، اور جب محمد سجدے میں جائے تو ان کے کاندھوں پر رکھ دو۔ یہ سن کر ایک بدبخت آدمی اٹھا اور پھر اس نے یہ سب گندی چیزیں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھ دی اور آپ سجدے میں ہی رہ گئے۔ اوجڑی کے بوجھ کی وجہ سے آپ سجدے سے اٹھ نہ سکے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر کافروں نے بے خود ہو کر ہنسنا شروع کر دیا اور اتنا ہنسے کہ ہنسی کی وجہ سے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ کسی نے یہ حالت دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر خبر کر دی کہ جاؤ دیکھو، تمہارے والد کو کافر لوگ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بہت کم تھی، لیکن خبر پا کر دوڑی چلی آئی اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں سے وہ گندگی اٹھا کر پھینک دی اور پھر کافر لوگوں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے 3 بار ان کافروں کے لیے بد دعا فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن دین کے لیے تکلیف سہنے میں گزرا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنی بڑی بہن حضرت ام کلثوم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر ساری زندگی مدینہ ہی میں گزاری۔ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 15 سال تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 21 سال تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں حضرت فاطمہ کو ایک بچھونا اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور 2 چکیاں اور 2 مسکیج عنایت فرمائی۔ رخصتی کے دن عشاء کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ام ایمن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھیج دیا۔ پھر نماز کے بعد خود ان کے یہاں تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ پانی لے کر آؤ۔ وہ ایک پیالے میں پانی لے کر آئی۔ آپ نے اس پانی سے اپنے منہ مبارک میں پانی لیا اور پھر اس سے ان کے سینے پر اور سر پر چھینٹے دیے اور اللہ سے ان دونوں کے لیے دعا مانگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی مالدار آدمی نہیں تھے۔ ان کے یہاں نہ سکھ تھا نہ آرام تھا، نہ کھانے پینے کی چیزیں بہت تھی، گھر میں نہ بہت سامان تھا، نہ گھر کوئی بہت اچھا بنا ہوا تھا، نہ کوئی خدمت گار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر و فاقہ اپنے لیے پسند کیا تھا وہی داماد اور بیٹی کے لیے پسند فرمایا تھا۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور علی کے پاس صرف ایک بھیڑ کی کھال کا بستر ہے جس پر ہم رات کو سوتے ہیں اور دن کو اس پر اونٹ کو چارہ کھلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بٹیا صبر کر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال اپنی بیوی کے ساتھ ایسے رہے کہ دونوں کے پاس صرف ایک چادر تھی، اسی کو اوڑھتے اور اسی کو بچھاتے تھے۔ وفات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ہوئی۔ حضرت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ان کو بہت زیادہ غم ہوا اور آپ کے بعد جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی کبھی ہستی نہ دیکھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا کہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی تو میں ہی ان دنوں میں ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ ایک دن صبح ہوئی تو مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے اماں جان، میرے لیے غسل کا پانی رکھ دو۔ چنانچہ میں نے ان کے لیے غسل کا پانی رکھ دیا، یعنی نہانے کا پانی رکھ دیا۔ انہوں نے بہت اچھی طرح غسل کیا۔ اس کے بعد مجھ سے کپڑے مانگے کہ میرے نئے کپڑے دے دو۔ میں نے اس کی بھی تعمیل کی اور انہوں نے مجھ سے کپڑے لے کر پہن لیے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ میرا بستر بیچ آنگن میں بچھا دو۔ چنانچہ میں نے اس کی بھی تعمیل کی اور ان کا بستر بیچ آنگن میں بچھا دیا۔ اس کے بعد وہ قبلے کی طرف رخ ہو کر اپنے ہاتھ گلے کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی اور مجھ سے فرمایا کہ اے ماں، اب میری جان جاتی ہے، میں نے غسل کر لیا ہے، اب مجھے دوبارہ غسل نہ دینا اور انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ چنانچہ اسی وقت انتقال فرما گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت موجود نہ تھے، باہر سے تشریف لائے تو میں نے ان کو خبر کر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یاد میں بہت روتے تھے۔ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو انہی کی وصیت کے مطابق ان کی بھانجی حضرت ام بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادوں کی آپ کی موجودگی میں ہی وفات ہو گئی تھی۔ پھر آپ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جلد ہی آپ سے جا ملی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہا۔